یہ دونوں افراد اپنا چہرہ دکھانے سے اس لیے اجتناب کر رہے ہیں کیونکہ وہ اپنی حفاظت سے زیادہ افغانستان میں موجود اپنے پیاروں کی سلامتی کے لیے فکر مند ہیں۔ سیکیورٹی کی وجہ سے ہم نے ان کو سلطان اور نبی کے فرضی نام دیے ہیں۔ یہ دونوں مزار شریف میں جرمن دستوں کے لیے کام کرتے تھے۔ اب ان کا اپنے اہل خانہ سے صرف فون پر رابطہ ہے۔ میرے اہل خانہ کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ میں ان کی زندگی کے لیے بہت پریشان ہوں، کیونکہ اگر طالبان ان کو تلاش کر لیتے ہیں یا انہیں معلوم ہو جائے کہ میں نے کئی سال تک بین الاقوامی افواج کے لیے کام کیا تھا اور ان کی حمایت کی تھی تو وہ انہیں ڈھونڈ کر یرغمال بنا لیں گے۔ ڈی ڈبلیو کو انٹرویو دیتے ہوئے ان دونوں افراد نے خبردار کیا کہ طالبان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ طالبان کو ہر کوئی جانتا ہے، وہ نارمل لوگ نہیں ہیں، وہ قصابوں کی طرح لوگوں کو مار رہے ہیں اور ہم ان پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ یہ دونوں افغان باشندے اپنی اپنی بیویوں اور بچوں کے ساتھ برلن میں پناہ گزینوں کی ایک رہائش گاہ میں محفوظ ہیں، لیکن ان کے والدین، بہن بھائی اور دوستوں کو جرمنی کا ویزا نہیں مل سکا۔ مجھے امید ہے کہ یہ ان ممالک کی ذمہ داری ہے جن کے لیے ہم کام کرتے تھے کہ وہ ہمارے ان اہل خانہ کو یہاں لائیں گے جنہیں ہم افغانستان میں پیچھے چھوڑ آئے ہیں، کیونکہ وہاں وہ سب طالبان کے ہاتھوں مارے جا سکتے ہیں۔ یہ افغان باشندے کسی طرح جرمنی تو پہنچ گئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ افغانستان کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر وہ اب بھی غیر مطمئن ہیں۔ میں یہاں ہوں اور یقیناً محفوظ ہوں، لیکن میرا ذہن محفوظ نہیں ہے، میرا دل محفوظ نہیں، کیونکہ باقی سب لوگ تو اب بھی وہاں ہیں۔ اگر میرا خاندان وہاں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں بھی وہاں ہوں۔ ان کی جان کو اب بھی سنگین خطرات لاحق ہیں۔ یہ افغان مہاجرین ہر روز افغانستان میں اپنے رشتہ داروں سے فون پر بات کرتے ہیں۔ اب تک کسی کو کچھ نہیں ہوا، وہ صرف امید ہی کر سکتے ہیں کہ ان کے عزیز سلامت رہیں۔